پاک افغان کشیدگی میں دانشمندانہ پالیسی۔ پاکستان کی مشرقی سرحد تو بھارت جیسے کینہ پرور دشمن کے مندانہ عزائم کی وجہ سے روز اول سے غیر محفوظ رہی ہے، لیکن اب افغانستان کے ساتھ مغربی سرحدی علاقے بھی محفوظ نہیں رہے۔ آئے روز افغان سرحد علاقوں میں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان اور افغان حکام کے درمیان مذاکرات میں طے پایا تھا کہ سرحد پر 30 فٹ تک اسلحہ بردار اہلکار تعینات نہیں کیے جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر اہلکاروں کی فہرست کا تبادلہ کیا جائے گا۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کی موجودگی کو روکنے کے لیے دونوں جانب اہلکار اپنا چہرہ کھلا رکھیں گے۔ قندھار انتظامیہ کی اجازت ہی سے لوگ پاکستان آ سکیں گے، جبکہ پاکستانی اہلکاروں پر فائرنگ میں ملوث ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے سزا دی جائے گی۔ لیکن یک بار دیگر پر تشدد واقعات پیش آنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ضرور ہو رہی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے ہر مرحلے میں معاونت کرتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود افغانستان پاکستان کے مثبت جذبات کی قدر کم ہی کرتا ہے۔ اتوار کو پیش آنے والے ایک تازہ واقعے میں افغان بارڈر فورسز نے بلوچستان کے علاقے میں چمن میں فائرنگ کر کے 6 پاکستانی شہریوں کو شہید کر دیا، جبکہ 17 زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق آبادی کو بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس واقعے کے دوران افغان بارڈر فورسز نے مارٹر گولوں سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا ہے۔ پاکستانی سرحدی دستوں کی طرف سے فائرنگ کا مؤثر جواب دیا گیا، تاہم اس دوران بھی معصوم افغان شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا گیا ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد سے افغانستان جن بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اگر ان کے لیے کوئی ایک ملک افغانستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ افغان حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ امن و سلامتی کا قیام صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ افغانستان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود پاکستان ہی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رواں مہینے میں ہی پاکستان سفارت خانے پر بھی فائرنگ کی گئی۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا کہ جب پاکستانی ناظم المور عبید الرحمان ناظمانی عمارت کے احاطے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ تو محفوظ رہے، لیکن ان کے گارڈز اسرار محمد نشانہ بن گئے تھے۔ پاکستان کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی گئی اور افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے حملے پر تفشیش اور غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا۔ لیکن افغان سرحد پر کشیدگی کم ہو رہی ہے، نہ سرحد پار سے در اندازی کی روک تھام کی جا رہی ہے، تاہم پاکستانی کشیدگی میں بھی دانشمندانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئے 1.25 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران پاکستان کی حکومت نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، اسلامی ملک ہونے کے ناطے برادرانہ مراسم کی امید رکھی جاتی رہی ہے، لیکن دونوں ممالک کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہی نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے پے در پے جو ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جیسے اس کا اثر دونوں ممالک کے تعلقات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ چاہے کچھ بھی رہے، افغان سیکیورٹی فورسز کے پاس شہری آبادی پر فائرنگ کرنے کا کوئی جواز تھا ہی نہیں۔ ان سے ایسی کوئی امید کی جا سکتی تھی کہ افغان سرحد پر پاکستانیوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان حکومت کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت کا نعرہ بھی بلند کیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان خود ہی سرحد پار سے دہشت گردی کا مسلسل شکار ہو رہا ہے۔ افغانستان کو اپنی صفوں میں جھانکنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ دونوں طرف کی حکومتوں کو چاہیے کہ ان واقعات کی مکمل تحقیقات کروائیں اور مجرموں کو منظر عام پر لایا جائے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تو ایسی قوت ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے مخالف ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی تو کالی بھیڑ ہے کہ جس کی نشاندہی از حد ضروری ہے۔ طالبان اور پاکستانی حکمران کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کر سازشی عناصر کا سدباب کرنے کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کو سلجھایا جائے۔ اگر ایک بار پھر مذاکرات سے معاملہ سلجھانے کی بجائے بندوق کا سہارا لیا گیا تو طالبان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر مل بیٹھ کر ہی معاملات سلجھانے ہوں گے۔ اگر اس بڑھتی کشیدگی میں دونوں حکمرانوں نے کچھ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے نہ صرف کوشش کرنا ہوگی بلکہ اس مرتبہ ہر قیمت بھی خود ہی ادا کرنی ہوگی، کیونکہ اس بار عوام مزید کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔